صحابی تھے. کہتے ان کی آنکھیں بھی بہت خوبصورت تھی اور دانت بہت خوبصورت تھے ان کے, اور گھنگریالے بال تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مل جائیں گے, اللہ کی پہچان مل جائے گی. تم اپنے انفس, تم اپنی ذات میں دیکھو گے تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان مل جائے گی. جب بچے گھروں سے نکلے, ان پہ آپ اگر کئی دفعہ ہوتا ہے بچے بھول جاتے ہیں, نہیں کرتے, آپ پیچھے سے پڑھ کے ضرور ان کے اوپر دم کر دیا کریں کہ یا پاک پروردگار تیری حفاظت میں, خیر سے جائیں خیر سے آئیں. سبھی لوگ, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے, آمین ثم آمین. اب یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نفس پر ایک حفاظت کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, ظاہر کر دیتے ہیں. کبھی زندگی میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی کا کوئی ایسا عمل ظاہر ہو جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہائے پہلی دفعہ کیا تھا, معاف کر دو, پہلی دفعہ کیا تھا. نہیں, وہ پہلی دفعہ نہیں ہوتی کی بات بار بار ڈیفرنٹ اینگل سے, ڈیفرنٹ سورہ میں آ کے, ڈیفرنٹ حالات کے تھرو ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب بندے تجھے سمجھ آ جائے, کیونکہ اتنی چھوٹی سی زندگی میں تو کوئی ایسے عمل کر جائے کہ تو جنت کا حقدار بن جائے. اسی سے پتہ چلتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچاتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج اس سورہ میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم اپنی سورہ کا وہ حدیث سے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3973. اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے کیوں لے کے آئی ہوں آج, کیونکہ یہی ایک بات ہے جس کی اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگیاں بہت خوبصورت ہو جائیں. انشاءاللہ اس حدیث کا اینڈ غور سے سنیے گا, باقی بھی سننے والی بات ہے. لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو ہے نا, وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا, اور سفر میں نے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور میں نے ان سے عرض کیا. تو یہ حضرت معاذ بن جبل جو ہے نا, یہ بہت خوبصورت ینگ صحابی تھے. کہتے ان کی آنکھیں بھی بہت خوبصورت تھی اور دانت بہت خوبصورت تھے ان کے, اور گھنگریالے بال تھے. اور عقبہ پہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, اور مصعب بن عمیر جو تھے نا, ان کے ہاتھ میں سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. مدینہ میں تھے, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو بالکل کہتے چپک کے ان کے ساتھ رہ گئے. اور رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ میری امت میں حلال اور حرام کے بارے میں جو انفارمیشن ہے, جیسے جو علم ہے نا, وہ معاذ بن جبل سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو آخری وقت میں ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ فلسطین میں ان کی شہادت نصیب ہوئی. کوئی ایسا بیماری وہاں پہ پھیلی تھی تو جس کی وجہ سے ان کی وہاں پہ شہادت ہوئی. اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ گھر سے سفر میں نکلے ہوئے تھے قرآن کی تعلیم وہاں کے لوگوں کو دینے کے لیے. تو بہت جب ان کا وقت آیا تو ان کی دعا جو تھی, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی گفتگو تھی, کبھی میں انشاءاللہ ان کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی نا, تو پھر آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ یہ لوگ کیسے انتظار میں تھے, اور کیسے ان کی دنیا کیسی ہوتی تھی, ان کی آخرت کی تیاریاں کیسی ہوتی تھی. یوجولی ہم موت کے بارے میں زیادہ بات کریں نا گھر میں, تو باقی سارے یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بہت نیگیٹو باتیں کرتی ہو, کچھ پازیٹیو بات بھی کرو, زندگی کی بات بھی کرو. آف کورس زندگی کی بات تو ہم سارا وقت ہی کرتے رہتے ہیں, لیکن موت کو یاد رکھنا ہی تو صحابہ کا عمل تھا بیسیکلی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس حقیقت کو جانیں, اس حقیقت کو پہچانیں, اور اس کے بارے میں بات کیا کریں, تاکہ سب کو یہ احساس ہو کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں آخری دنیا کے لیے تیاری کرنی ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آخر کے لیے کیا مال آگے جمع کیا ہے, ہمارا بینک بیلنس اگلی دنیا کا کتنا ہے, یہ حساب کتاب ہمیں کر لینا چاہیے. تو یہ حدیث میں حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا, تو میں ان کے قریب ہوا چلتے چلتے, اور میں نے ان سے ایک سوال کیا, اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ, تو نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے,
اور جس کے لیے اللہ آسان کر دے تو اس کے لیے آسان ہے، اور جس کے لیے مشکل کر دے مشکل ہے۔ ہم دعا مانگتے تھے نا کہ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تو یہ دعا آپ مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ دین پہ چلنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ جنت میں پہنچنے والے عمل یہ ہے، نمبر 1 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نمبر 2 وہی جو ہم کہتے ہیں نا، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ جنت کے دروازے ہیں نا، جیسے نیکی کے دروازے کے، اس کے تھرو تم جنت میں جا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ نفلی روزے جو ہے نا وہ ڈھال بن جاتے ہیں، اور صدقہ جو ہے وہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ ایوری مارننگ جب فجر کے بعد جو بھی آپ نے 1 پیسے کا دینا ہے یا 1 ملین کا دینا ہے، جو بھی آپ کو آپ کی توفیق ہے اتنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہماری نیتیں دیکھنی ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق ضرور اپنے ہسبینڈ کا، ماں باپ کا، بچوں کا، جس چیز کا بھی آپ صدقہ نکال دیا کریں، کیونکہ ایوری ڈے آسمان سے ہمارے لیے جو رحمتیں ہیں وہ بھی نازل ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے جو بلائیں ہیں نا وہ بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم صبح صبح صدقہ دے دینا، ہم چلاک بڑے ہیں، ہمیں بھی ساری ہم وہ آسان والے راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو صبح صبح جب ہم صدقہ دے دیتے ہیں نا تو وہ اس کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں، وہ آگے وہ جو تکلیفیں آنی ہوتی ہیں نا وہ آتی ہی نہیں ہے۔ آنیسٹلی میں آپ کو ایک ایگزامپل بس دے کے آگے بات کروں گی کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اچھا جتنا ٹائم وہ میرے ساتھ ہے اتنے ٹائم میں مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد جو مرضی کرے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں پورے کا پورا چاہیے ہوتا ہے، ہم اتنے لالچی ہوتے ہیں نا۔ تو قرآن سے محبت بھی تو اس سے بہت زیادہ ہے نا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا مجھے ایک چیز آتی ہے تو چلو خیر ہے، اب باقی کی خیر ہے۔ تو ایسا دل چاہتا ہے کہ ہر علم جو بھی ہے نا، اللہم وہ جو دعا میں کرتی ہوں نا، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ ہر علم سیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے نوٹس بیسیکلی شیئر کر رہی ہوتی ہوں کہ جب میں نے سیکھنا شروع کیا تھا تو کون سی چیزیں مجھے بہت مشکل لگتی تھیں، تو اس کو ہم آسانی کے ساتھ کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ بہت بڑا میرا جو مقصد ہوتا ہے نا، میں نے بلکہ ایک چھوٹی ویڈیو بھی انہی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بنائی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اب جیسے میری ایج گروپ میں ہے تو وہ کہتے ہیں چلو جی اب تو اتنی عمر گزر گئی ہے، اب کیا سیکھنا ہے، تو اب بس ٹھیک ہے ایسے ہی۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کو سیکھ کے اگر ہم لحن جلی کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، ہم معنی بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو پوائنٹ کر کر کے بتا رہی ہوتی ہوں۔ آپ اگر وہ ویڈیوز دیکھیں کہ کون سا لفظ جب ہم غلط پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور ہم غلط لفظ اگر پڑھ رہے ہیں تو ہماری دعائیں بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں، تو کوئی بات نہیں۔ تو جب کوئی اور لینگویج میں ہم ایسے نہیں کرتے تو اس میں ہم کیوں ایسے کریں، یہ تو اللہ کا کلام ہے نا۔ تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ اس وجہ وہ میرے ہوم ورک ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں اس کو سجا کے اپنے ہوم ورک کو بیوٹیفائی کر کے اپنی ٹیچر کو بھیجتی ہوں، تو خود سے بھی ایک مزہ آتا ہے کہ نئی چیز میں نے لرن کی ہے، کیسے میں اس کو بنا رہی ہوں، کیسے میں اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں، کیسے میں اس کی ایڈیٹنگ کر رہی ہوں۔ تو اس میں جو بھی وقت لگتا ہے وہ مزہ آتا ہے۔ تو میں اپنے تمام بچے تو ڈیفینیٹلی سیکھ ہی رہے ہیں، ینگ بچے بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن جو میری ایج گروپ میں ہے نا، میں ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ لوگ ضرور سیکھیں، آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا، اور مقصد بھی تو یہی ہے زندگی کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز جو کرتے ہیں حدیث کے ساتھ۔ اچھا، اب آج میں آپ کے ساتھ وہی دعا ایک شیئر کروں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی مانگا کرتے تھے۔
اب ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ کویشچن یہ ہوتا ہے کہ ہم تو سبحان ربی الاعلیٰ جو دعا ہے ہم وہ سجدے میں پڑھتے ہیں، تو یہ جو آپ دعا کہہ رہی ہیں تو پھر یہ تو سمجھ نہیں آ رہی، تو میرے تو فلاں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ تو غلط ہے، یہ اس طرح سے ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کیونکہ ہم پاکستان میں نا حنفی فقہ فالو کرتے ہیں، اس میں نماز کا جو ایک طریقہ بتایا گیا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں اس کے علاوہ، سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بہت سی دعائیں ثابت ہیں جو وہ سجدے میں مانگا کرتے تھے۔ تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم تہجد میں پڑھتے ہیں یا پھر ہم نفلی عبادات کرتے ہیں نا، نفل پڑھتے ہیں یا سنہ پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم دوسری دعائیں شامل کرتے ہیں، اور ہر دفعہ اس میں بھی مزہ بھی آتا ہے کہ آپ کا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک رٹا لگایا ہوا آپ وہی پڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے دل میں وہ رقت جو ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں آتی، خشیت اس طرح سے نہیں آتی ہے۔ لیکن جب آپ چینج کر کے پڑھتے ہیں اور وہی دعائیں جو رسول اللہ نے کہی تھی وہی پڑھی تھی انہوں نے، وہی ہم پڑھتے ہیں، تو پھر بہت مزہ آتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی ایک حدیث شیئر کروں گی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، کہ اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی مغفرت مجھے کر دے، مجھے معافی کر دے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میں بخشش مانگتی ہوں، ذنبی کلہ، اپنے تمام گناہوں کی، دقہ و جلہ، کہ ایسے گناہ جو مجھ سے چھوٹے گناہ ہو گئے تھے، جو میرے بڑے گناہ ہو گئے تھے، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اور اگلے اور پچھلے تمام گناہ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اور جو میں نے کھلے عام کیے تھے اور جو میں نے چھپ کے کیے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ دیکھیے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے بندے پہ کہ اس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ بہت سے گناہ، دیکھیں گناہوں کو جیسے ہم نے پڑھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو گناہ جھٹ جاتے ہیں، جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نے ہر دفعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دن میں ہم بیسیکلی اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں نا وہ معافی کے بغیر جب تک ہم توبہ نہیں کر لیتے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق بھی عطا کر دے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے ایکچولی ان گناہوں کے لیے تو معافی نہیں مانگی ہوئی ہے، تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو گناہ ایسے ہیں نا ان کو یاد کر کے ایک دفعہ ان کو یاد کریں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگے کہ یا پاک پروردگار اس وقت مجھے علم نہیں تھا، مجھے اس کی انٹینسٹی نہیں پتہ تھی، لیکن جب میرے قرآن میری زندگی میں کھل گیا ہے یا پاک پروردگار تو میں ان گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ تو یہ تو دعا ہی اتنی پیاری ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے آپ لوگ یاد کر لیں، بہت آسان لفظ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہ جو اگر ہم نے دنیا میں کیے ہیں ہم اپنے مرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے اب ہم آتے ہیں سورۃ البروج، دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج۔ اللہ اکبر۔ آج کی سورہ جو ہے نا، اس کے جو آپ کا مین آپ کو میسج ملے گا وہ یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، جب ان کے اوپر سختیاں آتی ہیں، جب ان کے اوپر مشکلیں آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو انعامات کا بتاتے ہیں کہ دنیا میں اگر ایسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کر رہے ہیں نا ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا انعامات دیں گے۔ یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور کی اس دور میں سورہ نازل ہو رہی ہے جس وقت مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ ہم نے پہلی جو صورتیں پڑھی نا وہ ابھی شروع کا دور تھا، ابھی مسلمانوں پہ ایسا حالات تھے کہ وہ چھپ کے اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا تھا، ابھی ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، ابھی ظلم و ستم ان کے اوپر نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن یہ سورہ جس وقت نازل ہو رہی تھی اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایک ایک بندہ، ایک ایک صحابی جب وہ کلمہ کہہ دیتے تھے، وہ مسلمان ہو جاتے تھے، اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے، نہ صرف صحابی بلکہ صحابیات، تو ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے۔ اور ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی اور ان کو حوصلہ دیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوئے اور انہوں نے کیسے صبر کیا۔ بیسیکلی یہ صبر کیسے کرنا ہے
اور کیونکہ یوزلی پتہ ہے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ بہت اسلام فالو کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے اوپر جب ایسی مشکل آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ او یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، ان کے پاس ایسی کیوں مشکلیں آئی ہیں؟ تو آج کی سورہ میں ہمیں اس کا بھی جواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیے والسمائی، اور قسم ہے آسمان کی۔ سب سے پہلے تو ہم قسم کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا قرآن پاک میں اباؤٹ 20 سے زیادہ جگہوں پہ وطور والسینین والی جو آیا ہے، اور اب ایک جگہ پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے۔ تو ڈفرینٹ آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، اس کی بات کری تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کے، یہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس چیز کو آپ دیکھیں کہ جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نا، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں، کیونکہ آسمان اتنا بڑا جو ہم دیکھتے ہیں، زمین اتنی بڑی جو ہمیں نظر آتی ہے، تو ان چیزوں پہ جب غور و فکر کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق کی قسم کھا کے ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے، جس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ یہ وجہ، اور وہ وجہ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ جیسے انسانوں کے لیے اس کے بارے میں کیا ہے، سورۃ المائدہ کی آیہ نمبر 89 میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں قسم کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو لغو قسمیں ہیں، جیسے ہم ہوتے ہیں نا عربوں میں یہ رواج تھا، وہ ہر بات کرنے سے پہلے نا واللہ 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 ایسے بات کرتے تھے، جیسے اکثر میں بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ قسم اللہ کی قسم ایسے ہے، ایسے بات کرتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے کہ عادتاً بندہ قسم کھا رہا ہوتا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ والی قسمیں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ تمہاری پکڑ نہیں ہے، لیکن جو قسم تم سوچ سمجھ کے کہتے ہو، تم کھاتے ہو سوچ سمجھ کے قسم کھاتے ہو، اس پہ تمہارا مواخذہ ہوگا، اس پہ تمہارے سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابی فار ایگزامپل ایسے تھے، کچھ صحابیات ایسے تھیں کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ اچھا میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میں نے کسی رات کو میں نے تہجد نہیں چھوڑنی، اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ وہ نہیں پڑھ سکے، یا ان کو چھوڑنی پڑی بیچ میں، جیسے کچھ کبھی چھوڑ دیتے تو ایک گلٹ ہوتا تھا بہت بڑا کہ اب کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ یا پھر کبھی ایسا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ تھے، صحابی تھے، جنہوں نے یہ قسم کھا لی فار ایگزامپل میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور پھر میں کبھی عورتوں کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گا، تو اس طرح کی قسمیں وہاں پہ عرب، کیونکہ ان کے رواج بھی اتنا تھا کہ وہ آرام سے وہ کھا لیتے تھے قسمیں۔ اب جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ان کو یہ ہوا کہ یہ تو قسم ہم نے اس وقت کھائی تھی، اگر ہم توڑتے، جیسے اگر کوئی ایسی چیز جس کو اللہ نے منع کیا ہے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیز پہ اگر قسم کھائی ہے تو اس سے بہتر چیز جب تمہیں پتہ چل گئی تو قسم توڑ دو، اور اب اس سے بہتر چیز کر لو جو حلال ہے، جو اللہ کی اجازت ہے، اور اس کا کفارہ ادا کر دو۔ اب کفارہ اس کے لیے کیا تھا؟ سورۃ المائدہ میں ہی اس کے کفارے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ نمبر 1 یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جو ریگولر ہم گھروں میں کھاتے ہیں اس طرح کا کھانا۔ نمبر 2 یہ کہ ان کو کپڑے پہنانا، ہر 10 لوگوں کو ایک ایک جوڑا کپڑوں کا پہنانا۔ نمبر 3 یہ کہ اگر کوئی غلام، ابھی تو غلام ہے نہیں ہے نا، لیکن اس زمانے میں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی، غلام آزاد کرانے کے لیے تھا، کیونکہ غلامی کا دور تھا نا، جب لوگ کہتے ہیں کہ ہائے ہائے غلام ہوتے تھے تو پھر یہ ہوتا تھا۔ تو ہم نے کبھی ہسٹری پڑھے نا کہ کس طرح سے غلاموں کو آزاد کرانے پہ حضرت ابوبکر کیسے آزاد کراتے تھے، اور کس طرح سے ان کو اتنی انٹینس، وہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جب وہ کریں گے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے لوگوں نے اپنے جو غلطی ہوتی تھی اس کے کفارے کے طور پہ بھی غلام آزاد کراتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اسی لیے آج غلام نہیں ملتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی قسم کھائی ہے، اس کو توڑ دیا، تو پھر ایک غلام آزاد کرانا۔ اگر یہ تینوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے اور اتنی وسعت نہیں ہے آپ کے مال میں، تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اس کی تفسیر بتا دی۔ اچھا اب ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ اچھا اگر ہم نے فار ایگزامپل قسم، اللہ نہ کرے ویسے، یہ تو بہت ہی غلطی بات ہوتی ہے نا، کہ ہم نے جان بوجھ کے پتہ ہے کہ کسی چیز پہ ہم نے یہ قسم کھائی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ اس نے میرے سامنے یہ کسی کو فار ایگزامپل قتل کیا تھا، مقدمے ہوتے ہیں نا جیسے، وہاں پہ جھوٹی گواہی دے آئے
اور قسم کھا لی. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بعد میں وہ کہے اچھا جی میں تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دوں تو کوئی نہیں مجھے معاف ہو جائے گا. اس کی بات نہیں ہے, یہ بالکل ڈیفرنٹ بات ہے. انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی میں اس کی مور ڈیٹیل بتاؤں گی. جسٹ میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا بتا دوں. اور میں ہمیشہ یہ ہنستی تھی کہ بچپن میں تو امی کے سامنے کیونکہ ڈر لگتا تھا نا کہ یہ کام کیا تو نہیں امی ہم نے نہیں کیا, تو جھوٹی جھوٹی قسم سے امی بھی یہ کام نہیں کیا. تو جب سمجھ آئی تو میں ہنستی تھی کہ یہ تو اب روز ہی کسی مسکینوں کو 10 کو کھانا کھلانا پڑے گا, اتنا کچھ بول چکے ہیں. اللہ معاف کرے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ لو قسموں پہ جو بچپن میں کھائی ہوتی ہیں اس پہ پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, کہ آسمان کی قسم. دیکھیں آسمان, بروج کس کو کہتے ہیں کہ برجوں والا. جیسے اب دیکھیں کہ لاہور میں رہنے والوں نے نا چبرجی کا نام سنا ہوا ہے, 4 برج. جیسے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو شہر ہوتے تھے نا اس کے اراؤنڈ بڑی بڑی فصیل جیسے بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھیں, اور دیواروں کے اوپر برجیاں ہوتی تھیں جن کے اوپر حفاظت کرنے والے بیٹھے ہوتے تھے. جیسے آج آپ پاکستان میں دیکھیں کہ جو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں نا, آپ کو باہر سے نظر آئے گا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آتا ہے, اس میں شیشے لگے ہوتے ہیں, تو اندر گن مین بیٹھے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے. تو بیسیکلی یہاں پہ کانسیپٹ یہی ہے کہ آسمان جو ہے نا وہاں پر بھی حفاظت پورے یا بندوبست ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, کہ قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی جو برجوں والا ہے. اب دیکھیے کہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا سیکیورٹی کا سسٹم ٹائٹ کر دیا تھا کہ جنات جو تھے اس سے پہلے کیا کرتے تھے کہ وہ آسمان پہ جاتے تھے, اور جو کوئی خبریں وہ وہاں سے کچھ خبریں اڑا کے لے آتے تھے اور آ کے کاہن کو بتاتے تھے, اور وہ جھوٹی سچی بیچ میں ملا کے پوری سٹوری کریٹ کر کے وہ جو لوگ ان کے پاس جاتے تھے ان کو وہ بتا دیتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ جب قرآن نازل ہونا تھا تو سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہو گئی کہ جنات کو یہ لگا کہ یہ کیا ہوا کہ جب اوپر خبر لینے جاتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کے اوپر پھینکے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نازل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب یہ آیا نازل ہوئی یا یہ سورہ نازل ہوئی تو اتنے فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تھے. تو یہی وجہ تھی کہ اس کی حفاظت. دیکھیں سبحان اللہ, میرے اور آپ کے ہاتھ میں آج وہ قرآن ہے جو اتنی حفاظتوں کے ساتھ اس دنیا میں, جب کہاں لوح محفوظ سے کیسے وہ آسمان دنیا پہ اور پھر کیسے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل فرما رہے ہیں, اور کیسے آج وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں, اور آج میں اور آپ اس کو سن رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے وقت کو قبول اور منظور کرے, آمین ثم آمین. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آسمان کی قسم کھا رہے ہیں جو برجوں والا ہے جس کی حفاظت کی جاتی ہے. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے. کس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ کہ قیامت کا دن آ کے رہے گا, حساب کتاب کا دن آ کے رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا میں کچھ بھی کر لو اور تم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک لمحے کا, ایک وقت کا جو زندگی دی ہے اس کا حساب لیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں جب بھیجا تھا جو نعمتیں میں نے تمہیں دی تھی ان کا حق کیا ادا کر کے آئے ہو. اور ہم نے یہ بہت اچھے سے جان لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے. جو آنکھ اللہ نے دی ہے نا اس کا حق یہی ہے کہ ہم اس سے وہی کام لیں جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کان کی نعمت دی ہے, اس سے وہی بات سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے, ہم اس سے وہی بات کہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہر نعمت اپنی اولاد سے لے کے اپنے ہسبینڈ, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, دوست, ہر ایک کے لیے آپ سوچیں. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کا حق یہی ہے کہ وہ اسی کے لیے جس نے وہ عطا کی ہے نا اسی کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنا. زندگی کچھ بھی نہیں ہے, زندگی ختم ہو جانی ہے. تھوڑی سی زندگی میں جب انسان اتنی زیادہ زیادتی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہوگا کہ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, اور قسم ہے حاضر ہونے والے اور حاضر کیے جائے. مطلب وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں, شاہد دیکھنے والے کو کہتے ہیں, مشہود وہ ہوتا ہے جس کو دیکھا جاتا ہے. تو قسم کھا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کی؟ کیونکہ قیامت کے دن ہم شاہد ہوں گے اور قیامت کا دن ہم دیکھیں گے, وہ مشہود ہوگا جس کو ہم دیکھ رہے ہوں گے. جیسے کرامن کاتبین قیامت کے دن یہ شاہد ہوں گے اور ہمارے اعمال مشہود ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے, وہ شاہد ہوں گے
ہم نے پڑھا نا، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جنتوں میں بھیج دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن پاک میں میرے اللہ نے کیا بتایا ہے؟ آپ دیکھیں سورۃ فرقان کی آیہ نمبر 31، جب یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی، آنیسٹلی میں 10 مرتبہ شاید میں نے واپس جا کے اس آیہ کو پڑھا تھا، اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ پہلے تو ذہن میں کبھی ایسی چیز تھی نہیں نا، پتہ تھا کہ انشاءاللہ شفاعت تو ہو جائے گی یہاں پہ، کیونکہ اس وقت تو قرآن ایسے نہیں کھلا تھا زندگی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے، ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج مجھے اور آپ کو بتا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، انا قوم اتخذوا، کہ میری قوم نے کر لیا تھا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، پھر اسی لیے تو کہتی ہوں کہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھیں، اس پہ عمل کرنا، کیونکہ پڑھیں گے محبت ہوتی ہے قرآن سے، پھر اس پہ عمل کرنے کو دل چاہتا ہے جب ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے، اس کے لفظی ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تفسیر تو اسی لیے ہوتی ہے نا کہ ہمیں ڈیٹیل میں سمجھ آئے کہ میرے رب نے آخر مجھے کیا کہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں کہ جو ہم نے پہلے غلطیاں کی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، کہ مارے گئے خندقوں والے۔ اصل میں اب اس جو سورہ ہے نا سورۃ بروج، اس کا مین مقصد جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صحابہ اکرام پہ اس وقت بہت ظلم ہو رہا تھا، اور دیکھیے حضرت بلال، اللہ اکبر، ان کے آپ نے بہت دفعہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ کس طرح سے، کیونکہ غلام تھے نا، تو امیہ بن خلف جو تھے ان کے وہ غلام تھے، وہ اتنا ظالم تھا کہ ان کو تپتی ریت، آپ جب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کی گرمی کا کیا عالم، اور وہ پتھر پورے پہاڑ اتنے، اس کے اوپر ان کو گھسیٹتے تھے، اور جب وہ تھک جاتے تھے مار مار کے، تو پھر وہ جو بچے ہوتے تھے یا ینگ لڑکے ہوتے تھے، گلے میں جو جیسے ہوتا ہے نا رسی ڈال کے، تو ان کے ہاتھ پہ پکڑا دیتے تھے، اور وہ ان کو گھسیٹتے پھرتے تھے سارا دن، اور ان کو صرف کس لیے؟ اس لیے کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ تو ایک ہی بات ان کو کہتے تھے کہ تم نے نیا دین تم نے جو اپنایا ہے، تم اس کو چھوڑ دو، اور وہ احد 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 کہتے رہتے تھے۔ اب میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا ہے کہ دیکھیں، ہمارے اوپر تو اللہ نہ کرے ایسی کوئی آزمائش نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھیں دنیا میں، آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اب تو میڈیا ہمارے سامنے اوپن ہے، آج بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہو رہے۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا۔ تو وہاں پہ آ کے جب زیادتی ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی حوصلہ دیں گے کہ یہ جو واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو سناتی ہوں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ لوہار تھے، اور ان کو ایک عورت تھی ام انمار، آئی تھنک ان کا نام تھا، مجھے لگتا ہے یہی نام تھا، تو انہوں نے ان کو خرید لیا ہوا تھا، ان کے غلام تھے۔ تو جب اس کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جب انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا، تو کہتے ہیں کہ وہ سلاخ لیتی تھی لوہے کی، اور اس کو بھٹی میں تاپ کے تو ان کے پیچھے ان کی پیٹھ پہ وہ لگاتی تھی، اور وہ جل کے، ان کا کہتے ہیں کہ وہ حال تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت عمر ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ صہیب، کیونکہ باتیں نہیں زیادہ کرتے تھے، تو پوچھا کہ صہیب، اس زمانے میں جب اسلام نیا قبول کیا، کیونکہ یہ شروع کی میرا خیال ہے کچھ 6 نمبر ان کا آتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کہ کیا مطلب کوئی واقعہ بیان کرو، کیونکہ جیسے بیٹھتے تھے نا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ حضرت صہیب نے کچھ نہیں بولا۔ حضرت عمر نے جب دوبارہ پوچھا نا تو انہوں نے صرف اپنی شرٹ جیسے ہوتے ہیں نا پیچھے سے اوپر اٹھا کے اپنی کمر دکھائی، تو کسی جگہ پہ آپ جلے ہوئے انسان کو آپ نے دیکھا ہے نا، تو گوشت تھا ہی نہیں، پوری سکن پیچھے کی ان کی جلی ہوئی تھی، اور جگہ جگہ پہ سلاخوں کے نشان تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو عورت تھی نا ام انمار تھا آئی تھنک ان کا نام، تو ان کو کہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کہ جب ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ سارا وقت وہ چیختی تھی درد سے، کہ سر میں اتنی ان کو درد ہوتی تھی۔ تو جب ان کے علاج کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے اس کا علاج یہ بتایا کہ گرم سلاخ جو ہے جب ان کے سر پہ لگاتے تھے نا تو شاید ان کی نسیں ساری برن ہو جاتی تھی، تو اس سے ان کو کچھ دیر آرام آتا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ویسے ہی چیخنا شروع ہو جاتی تھی، تو اسی طرح سے کرتے کرتے ان کی موت آئی تھی۔ اور حضرت بلال
امیہ بن خلف جنہوں نے ان پہ اتنا ظلم کیا تھا، بدر میں انہی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی ابھی تو بدر ہوئی نہیں تھی نا، ابھی تو یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، تو ابھی وہ جیسے ہم لوگوں کے اوپر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں اچھائی کیا ہوگی یا اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہم کئی دفعہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ان کو جو تسلیاں دے رہے تھے، بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا کیا ہوا ہے اور ان کو کیسے انعامات اس دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے ان کو۔ دیکھیں یہ تو میں صرف ان کی بات بتا رہی ہوں نا کہ جو مشرکین نے کیا تھا۔ آپ یہ سوچیں، آپ امام ابو حنیفہ کا پڑھ کے دیکھیں، مشرکین نہیں تھے، اپنے مسلمانوں نے ان کے اوپر کیا ظلم کیا تھا دین کی وجہ سے۔ یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے کہ دین پہ قائم رہنے کی وجہ سے کہ وہ کتنے ظلم ہوتے تھے، ان کے 100 کوڑوں کی سزا ان کو ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا انہوں نے اس کو ایک عہدہ پیش کیا تھا، تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا کہ میں قضا کا عہدہ جیسے ہوتا ہے نا قاضی بننا، اس طرح کا عہدہ تھا، انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں اور یہ میرے ساتھ مجھے بھی ویسے ہی فیصلہ کرنے پہ مجبور کریں گے۔ اور انہوں نے جب انکار کر دیا، اور یہ ایک لمبی سٹوری انشاءاللہ کبھی میں سناؤں گی، تو ان کو یہ سزا دی گئی تھی، 100 کوڑے ان کو لگائے گئے۔ اس کے بعد جیل میں ان کو زہر دے کے مار دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ امام ابو حنیفہ جن کی فقہ ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں، ان کا یہ حال تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ امام احمد بن حنبل، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ قرآن جو ہے اس کا وہ فتنہ، اس زمانے کا وہ کیا کہتے ہیں، جو مین بادشاہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو وہ کیوں کہتے تھے؟ اس پہ جو ان کو اس وقت کے سارے علماء، ان سے یہ فتویٰ لیا جاتا تھا کہ یہ وہ کہیں۔ تو آپ دیکھیں اس زمانے میں کتنے علماء نے یہ خرید لی سٹوری، اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر دیا تھا۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا، جب ان کے ساتھیوں کو نے پوچھا نا کہ امام صاحب یہ تو اجازت ہے کہ جب ہماری جان کا خطرہ ہے تو ہم ایسے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم نے جو کیا ٹھیک کیا، تمہاری جان کو خطرہ تھا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ کون بتائے گا کہ کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں نے ان کی یہ بات مان لی تھی۔ میں اس بات پہ انکار کرتا رہوں گا، کیونکہ جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں وہ دین کو میں سنبھال کے رکھوں گا۔ اور انہوں نے پھر کہتے کہ جب جیل میں ان کو یہ سزا ملی نا کوڑوں کی، تو اپنے ساتھی سے انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب جیل تو ٹھیک ہے، کم از کم وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، لیکن مجھے کوڑوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ امام صاحب ڈرے نہیں، 2 کوڑوں کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں پہ پڑ رہے ہیں کہاں پہ نہیں۔ اللہ اکبر! کہتے اتنا ظلم کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو ایسی ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے دین پہ قائم رہنے کے لیے کتنا ظلم برداشت کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ان کو چھوڑیں گے نا۔ تو اب آگے دیکھیے، یہاں پہ جو قتل اصحاب الاخدود کا جو واقعہ تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اور رہتی دنیا تک آج بھی جو لوگوں پہ ایسے ظلم ہوتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک تسلی ملتی ہے کہ اس وقت رسول اللہ، مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ حدیث سے، لیکن میں پوری سٹوری آپ کو سنا دیتی ہوں، کیونکہ جب سٹوری کی طرح آپ سنیں گے نا تو آپ کو یہ واقعہ یاد رہے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اگلے زمانوں میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس کیا تھا کہ اس کے پاس ایک جادوگر ہوتا تھا جو اس کو جادو والی چیزیں بتاتا تھا یا اس طرح سے، تو بڑا مشہور تھا وہ۔ اب وہ جادوگر جو ہے جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایک ذہین لڑکا ایسا دے دو کہ جس کو میں یہ جادو کے جو ساری چیزیں سکھا دوں، تاکہ اگر میں مر جاؤں گا تو وہ تمہارے کام آئے گا۔ اب بادشاہ نے سارے شہر میں اعلان کروا دیا، اور ان میں سے ایک بچہ پک کیا، ایک بچہ تھا ینگ بچہ تھا، وہ پک کیا، اور اس کو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ والا بچہ جو ہے یہ جا کے جادوگر سے اس کا پورا علم سیکھے گا۔ اب بچہ جادوگر کے پاس جانا شروع ہو گیا۔ راستے میں ایک جنگل آتا تھا جس میں راہب رہا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ابھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آلموسٹ کہتے 40 یا 50 سال پہلے کا واقعہ ہے بیسیکلی۔ تو ہوا کیا کہ وہ جو راہب تھا نا، وہ حضرت عیسیٰ کے اصل دین پہ تھا۔ تو وہ جب بچہ اس کو ملتا تھا تو اس کی بات جب سنتا تھا تو اس کے دل کو لگتی تھی بات، وہ آہستہ آہستہ راہب کے پاس بھی بیٹھنا شروع کر دیا اس نے۔ وہاں سے وہ اٹھ کے جب جادوگر کے پاس جاتا تھا تو اس سے بھی وہ سیکھ رہا تھا۔ ہوا کیا کہ ایک دن اس نے راہب سے یہ کہا کہ جب میں جادوگر کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ وہ لیٹ ہو جاتا تھا، تو جادوگر مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے مارتا ہے، جب میں گھر جاتا ہوں تو وہاں پہ لیٹ ہوتا ہوں تو وہ مجھے ڈانٹتے ہیں اور مارتے ہیں۔
تو راہب نے اس کو کہا کہ جب تم جادوگر کے پاس جاؤ گے تو تم اس کو یہ کہنا کہ میں گھر سے لیٹ آیا ہوں، تو گھر والوں کے پاس جاؤ گے کہنا کہ جادوگر سے لیٹ آیا ہوں، تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ لیکن اسی طرح سے اس کا یہ سفر چلتا رہا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ آ رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پل ہے جیسے، تو ادھر ایک بہت بڑا جانور ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہل نہیں رہا، اور لوگوں کے لیے آمد و رفت کا راستہ جو ہے وہ بند ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب اس بچے نے کیا کیا کہ ایک پتھر اٹھایا، اور اس کے وقت اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اور اس نے کہا کہ اچھا آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں، کیونکہ دونوں سے وہ علم لے رہا تھا، کہ میں یہ آج ذرا دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ یا پاک پروردگار، اگر یہ راہب کا جو علم میں سیکھ رہا ہوں اگر یہ ٹھیک ہے تو میں یہ پتھر جب اس پہ ماروں گا، اس جانور پہ، تو یہ مر جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ راہب ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں مرا تو اس کا مطلب جادوگر ٹھیک ہے۔ تو جیسے اس نے وہ پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا۔ اب وہ جیسے وہ مرا تو لوگوں کے راستہ، چلنے والا راستہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اور وہ لوگ آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جب یہ بچہ واپس راہب کے پاس گیا تو اس نے جا کے یہ بات بتائی، تو اس نے اس کو کہا کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی چن لیا ہے، اور اب تمہاری منزلیں بہت بلند ہو گئی ہیں، اور تمہیں اب آزمایا جائے گا، لیکن جب تمہیں آزمایا جائے تو میرے بارے میں کسی کو مت بتانا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہوا کیا، کہتے ہیں کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس راہب کے پاس اس میں عازم تھا، جس کی وجہ سے جو اس نے اس بچے کو دے دیا تھا۔ اب یہ بچہ جو ہے یہ کیا کرتا تھا کہ جو بیمار ہوتے تھے ان کو شفا مل جاتی تھی، یہ دعا کرتا تھا۔ جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، جو حضرت عیسیٰ کو معجزے ملے تھے نا، اسی طرح کے کچھ معجزے اس کے پاس بھی آگے، کہ کرامات آ گئی نا، جیسے اس کے پاس کہ وہ ہاتھ لگاتا تھا آنکھ پہ تو لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے تھے، جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ اس کا نام جو ہے آہستہ آہستہ ساری جگہوں پہ مشہور ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے۔ اب بادشاہ نے تو یہ سوچا کہ کیونکہ یہ جادوگر کے پاس جاتا ہے تو یہ جادو کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ بادشاہ کا ایک وزیر وہ اندھا تھا، وہ اس کو جب پتہ چلا تو اس بچے کے پاس بے انتہا تحفے تحائف لے کے گیا، اور اس نے اس کو کہا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کر دو گے تو یہ سارے تحفے میں تمہیں دے دوں گا۔ اس بچے نے یہ کہا کہ میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا، وہ میرا اللہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ تو تم یوں کرو کہ تم اگر مطلب کلمہ پڑھ لیتے ہو، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے